نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور انسان جو ہے اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن بہترین بندہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہی اصل میں انسانیت کی فضیلت ہے اور شرف آدمیت ہے کہ انسان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، وہ نادم ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جو ہے جنت میں پھل جو ہے درخت کا جو ہے وہ کھا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے التجا شروع کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عاجزی سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ لیکن شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اکڑ جانا یہ شیطانی صفت ہے، اور جھک جانا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور انسان وہی ہے کہ جو شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائے، اگرچہ کتنے گناہ کیوں نہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہوں، یہ سب بھرا ہوا زمین سے آسمان تک کی جو جگہ ہے، نادم شرمندہ ہو کر تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ شیطان بعض اوقات دل میں خیال ڈالتا ہے، ارے یار کیا تم توبہ کر رہے ہو، پھر گناہ ہو جائے گا۔ اس کی پرواہ نہ کریں، عزم پختہ کریں، اور پختہ عزم کے ساتھ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو توبہ کی شرائط ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ انسان کو اقرار کرنا ہے، نادم اور شرمندہ ہونا ہے اپنے گناہ پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پختہ عزم کرنا ہے کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو عزم کرتے ہوئے، پختہ ارادہ کرتے ہوئے جو ہے گناہ کو چھوڑنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی، معافی مانگنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اب تک جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ سے یقین کامل رکھیں کہ وہ سارے اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن پھر شامت اعمال سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ اس سے التجا کریں کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تیرے پاس آتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بچا دے۔ تو بندہ اگر اپنے رب سے یہ سوال کرتا رہے گا، اس کی پناہ طلب کرتا رہے گا، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے خود اعلان کیا ہے، رب کائنات نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندے سے خطا ہو جائے گی، وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اگر 100 جو ہے لوگوں کا قاتل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، تو دوسرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، وہ خوش ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جیسے کسی جنگل میں ہو، تمہارے پاس سواری ہو اور اس پر کھانے پینے کا سامان بھی ہو، اور اس جنگل بیابان میں تم کہیں گئے اور جا کر کسی جگہ پر ریسٹ کیا، تھوڑا آرام کیا، اور تمہاری سواری وہاں سے بھاگ گئی۔ اب اس جگہ پر نہ کہیں کوئی پانی ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، تو کتنے پریشان ہو جاؤ گے۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں رو رو کر
تم سو جاتے ہو، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہو کہ سواری تمہارے پاس موجود ہے، تو جس طرح کہ بندہ اس سواری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ گم ہو گئی اس بیابان جنگل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بندوں کا، میرے بندوں کا جو دشمن ہے یعنی شیطان جو ہے، وہ دنیا کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور میرا بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر، شیطان کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ کر اگر میرے دربار میں آتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اس کے گناہ کو معاف کروں گا، اور شیطان کے سارے وار کو ناکام بنا دوں گا۔ اب اگر ہم خود ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں، توبہ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پھر شیطان کے ساتھی کے قرار پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شیطان کا ساتھی بننے سے بچائے، اپنے گناہوں پر ہمیں نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ہے توبہ کا، یہ مہلت ہے توبہ کی کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ قبل اس کے، وہ ایک حدیث شریف ہے کہ قبل اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ مغرب اسلام قبول کر لے۔ بھائی ایک تو یہ ہے نا کہ واقعتاً سورج جو ہے جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے طلوع ہو جائے، لیکن اس میں یہ اشارہ بھی ممکن ہے کہ قبل اس کے کہ اسلام جو ہے مغرب سے طلوع ہو، یعنی مغرب جو ہے معاشرہ وہ اسلام قبول کر لے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو۔ آج جو دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے، کیا پتہ یہ مغرب جو ہے اسلام قبول کر لے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج ہی اس بات کا عزم کر لیں کہ میں اپنے گناہوں سے آج ہی توبہ کروں گا، آج ہی میں نے ابھی توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، اور آپ کو بھی گناہوں پر توبہ کرنے کی، تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا، اپنے سامنے سر جھکانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔